السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت اچھی جانکاری لے کر آیا ہوں، لہٰذا ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے، کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں لفظ کرامن کاتبین آیا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین یہ فرشتوں کے نام ہیں۔ کرامن کاتبین کا کام کیا ہے؟ تو کرامن کاتبین کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ انسان کے داہنے جانب بیٹھا ہوا ہے، اور جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے، بدی لکھنے والا فرشتہ ہے، وہ بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا انسان جب کوئی اچھی یا بری بات کرتا ہے تو وہ فرشتے اس اچھائی اور برائی کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جیسے پاخانہ پیشاب کرنے جانا، تو کیا فرشتے بھی جو انسان کے ساتھ ہمیشہ نگہبان رہتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے انسان پر مقرر کیے گئے ہیں، تو کیا وہ بھی انسان کے ساتھ پاخانہ اور پیشاب خانہ وغیرہ میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جماع کرتا ہے یا پاخانہ پیشاب کرنے جاتا ہے تو وہ فرشتے اس انسان سے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم استری کرو، جماع کرو، تو اس وقت بات چیت نہ کرو، اور پاخانہ پیشاب کرتے وقت بھی بات چیت نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم بات چیت کرو گے تو فرشتوں کو قریب آ کر لکھنا پڑے گا، جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ لہذا جب تک انسان اس دنیا میں باحیات رہتا ہے، فرشتے کرامن کاتبین اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ لہذا جس دن بندے کا انتقال ہو گیا تو وہ بندہ، اس بندے کے اندر اب نیکی اور بدی کرنے کی صلاحیت نہ رہی، اس لیے کہ مردے کے اندر نہ نیکی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ بدی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ فرشتے اب کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ان فرشتوں کا کام اب پورا ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب وہ مردہ نہ نیکی کر سکتا ہے نہ بدی کر سکتا ہے، اور کرامن کاتبین نیکی اور بدی لکھنے پر مقرر ہیں۔ لہٰذا اب وہ فرشتے کیا کریں گے؟ ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ فرشتے بندے کے انتقال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، جس کام پر تو نے ہمیں مقرر کیا تھا
وہ کام پورا ہو چکا ہے، تو اجازت دے دے تاکہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میرا آسمان عبادت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کرامن کاتبین پھر عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تو ہمیں اجازت دے دے تاکہ ہم زمین پر کسی جگہ پر تیری عبادت و ریاضت کریں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میری زمین بھی عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ فرشتے جو بندے کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، تو وہ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، تو اب ہم کیا کریں؟ تب اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اسی بندے کی قبر پر جاؤ، اور اگر بندہ نیک صالح مومن ہے تو اس کے لیے قیامت تک بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور اگر بندہ کافر و مشرک نافرمان ہیں تو قیامت تک اس بندے پر لعنت بھیجتے رہو۔ لہٰذا یہ جانکاری آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا تھا۔ اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ میں بتائیں کہ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔